میرا نام راجہ نوید اعظم ہے اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے رول 17A، جو کہ گورنمنٹ نے بذریعہ نوٹیفیکیشن 24/7/2024 کو ڈسکنٹینیو کر دیا تھا، اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور کچھ قارئین سوالات پوچھتے ہیں کہ 24/7 کے نوٹیفیکیشن کے بعد کیا جو پہلے سے جن کے والدین میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر ہوئے ہیں یا اس نوٹیفیکیشن سے قبل وفات پا گئے ہیں دوران سروس، تو کیا ان کو ملازمت ملے گی، اور جن کے اپلیکیشنز محکمہ میں پینڈنگ ہیں ملازمت کے لیے، کیا ان پہ آگے فردر کاروائی ہوگی اور محکمہ ان کو ملازمت دے گا یا نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ جو لوگ اپوائنٹ ہو گئے ہیں ان کی سیلریز جو جاری نہیں ہو رہی، اس کے حوالے سے ان کے سوالات ہیں کہ کیا ان کو تنخواہیں ملیں گی اور کیا ان کی سروس سیف رہے گی یا نہیں رہے گی، یا کیا اس میں صورتحال پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ ایسا ہوا ہے ڈپارٹمنٹس میں کہ بچوں کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دینے کے بعد 17A کے تحت واپس لے لیے گئے ہیں، صرف اس تاثر میں کہ 24/7/2024 کو جو نوٹیفیکیشن آیا اس کے مطابق جو یہ 17A کی ترمیم تھی اس کو حذف کر دیا گیا، یعنی کہ یہ اب لا آپریٹو نہیں رہا اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا جو ہے جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں یا جو اپلیکیشن زیر التوا ہیں یا کسی بھی بچے کی اپلیکیشن فردر آ رہی ہے تو وہ اس کو انٹرٹین نہیں کرنا۔ تو اس حوالے سے بہت سارا ابہام ہے، مختلف بچوں کو مشکلات کا سامنا ہے، ادارے تعاون نہیں کر رہے تو جس کی وجہ سے پریشانی بڑھ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے قبل از وقت 2 ویڈیو 17A کے حوالے سے ڈاؤن لوڈ کی تھیں فیس بک پر تاکہ اور یوٹیوب پر، تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر کے جو ان کے دماغ میں سوالات جنم لے رہے ہیں اس کا جواب حاصل کر سکیں۔ اب جو میری موجودہ ویڈیو ہے یہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ کی روشنی میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آنریبل ہائی کورٹ کے فیصلہ کی روشنی میں کہ انہوں نے کیا وضاحت کی ہے اس حوالے سے 24/7/2024 کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ کس حد تک لوگوں کے رائٹس کو متاثر کرے گا، کیا لوگ اس سے متاثر ہوں گے جن کے والدین 24/7/2024 کے نوٹیفیکیشن سے پہلے وفات پا گئے ہیں یا میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ یہ جو گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس میں یہ مبہم تھا، یہ اس میں وضاحت نہیں تھی کہ اس کا اطلاق ماضی کے حوالے سے خاص طور پر اس میں کوئی وضاحت نہیں تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ود امیڈیٹ افیکٹ اس کا نفاذ ہوگا، یعنی کہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا، تو جس وجہ سے اداروں میں کنفیوژن پیدا ہو گئی۔ متعلقہ افسران یہ سمجھتے تھے چونکہ یہ حذف ہو گیا ہے قانون تو اب کسی کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے انہوں نے تمام بچوں کی جو اپلیکیشن تھیں ان پہ کام روک دیا اور ملازمت دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے بہت سارے بچوں کو ٹیلی فونیکلی اور گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا یہ آپ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے، آپ لوگ امپلائمنٹ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں، چونکہ آپ کے والد کی ڈیتھ یا میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائرمنٹ 24/7/2024 سے پہلے کی ہے، لہٰذا آپ کا استحقاق بنتا ہے۔ ہاں 24/7/2024 کے بعد جو لوگ میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر ہوں گے یا دوران سروس وفات پائیں گے، ایسے تمام کے تمام بچے ملازمت کے اہل نہیں رہیں گے۔ اب ہائی کورٹ نے ایک ججمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے، ریٹ پیٹیشن نمبر 13/444/2024 جو ہے اس کے اندر ہائی کورٹ نے اس نوٹیفیکیشن کی وضاحت کی ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کی وضاحت کرتے ہوئے اس میں واضح طور پر تحریر کیا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کا اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا اور اس کا پراسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا۔ پراسپیکٹیو ایفیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جس دن یہ نوٹیفیکیشن آیا اس دن سے اس کا نفاذ ہوگا اور آنے والے وقت پر ہوگا، تو اس کا کسی طور پر ماضی پر اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اس سے ہم نے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی کہ جو 24/7/2024 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس نوٹیفیکیشن سے پہلے والے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے والدین کی یا عزیز و اقارب کی یا جو والد یا والدہ کی ڈیتھ دوران سروس ہوئی، وہ تمام کے تمام لوگ سیف زون میں ہیں اور ان تمام لوگوں کو اپوائنٹمنٹ ملے گی۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے مطلوبہ تعلیمی معیار، تعلیمی قابلیت یا جو بھی اس پوسٹ کے لیے شرائط ہیں وہ پوری کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے جونیئر کلرک اپوائنٹ ہونا ہے تو اس کو یقینی طور پر اس کے پاس تعلیمی قابلیت FA ہونی چاہیے، اس کی ٹائپنگ سکل اس کے پاس ہونی چاہیے، اور اگر درجہ چہارم کی کوئی پوسٹ ہے تو اس کے لیے جو مطلوبہ تعلیمی معیار اس کے سروس رولز میں دیا گیا ہے، اگر مڈل دیا گیا ہے تو مڈل ہونا چاہیے، اور اگر میٹرک دیا گیا تو میٹرک ہونا چاہیے، اور اگر پرائمری ہے تو پرائمری ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی شرائط تو اس بچے نے فلفل کرنی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، وہ فوری طور پر اپوائنٹ ہو جائے گا بغیر کسی اخبار اشتہار کے اور بغیر کسی پروسیجرل فارمیلٹی کے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ججمنٹ جاری کر دی، جو ججمنٹ جو ہے وہ آئی ہے 26/9/2024 کو،
اور اس میں تمام کی تمام جو پالیسیز ہیں جو ملازمین کے بچوں کو ملازمت دینے والی ان کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے، اور تمام فیڈرل کو اور پروونشل گورنمنٹس کو ہدایت کی گئی ہے کہ تمام کی تمام ایسی پالیسیز جو ہے وہ ختم کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 26/9/2024 کو جو ججمنٹ آ رہی ہے اس کا بھی پراسپیکٹیو ایفیکٹ ہوگا، یعنی کہ اس کا اطلاق اس دن سے سٹارٹ ہوگا جس دن یہ ججمنٹ آئی، اور پھر جو ہے آنے والے وقتوں پہ ہوگا، یعنی گورنمنٹ پالیسیاں جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کرے گی۔ تمام گورنمنٹ جن صوبوں میں یہ پالیسیاں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ تمام کی تمام صوبے اپنی یہ پالیسیاں ڈسکنٹینیو کر دیں گے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں۔ اور جیسا کہ سندھ گورنمنٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلہ کی روشنی میں صوبہ سندھ میں یہ جو پریکٹس تھی بچوں کو اپائنٹ کرنے کی ان سروس ڈیتھ کے کیس میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائرمنٹ پہ، اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا ہے۔ تو صوبہ پنجاب میں پہلے سے ہی 24/7/2024 کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ ججمنٹ جو ہے وہ کوئی اس کو اس طریقے سے متاثر نہیں کرتی، چونکہ گورنمنٹ پہلے ہی پالیسی ڈسکنٹینیو کر چکی تھی۔ تاہم جن لوگوں کا رائٹ اس پالیسی کے تحت یا اس رول کے تحت مل چکا تھا، ان کو اکروڈ ہو چکا تھا، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہے اپوائنٹمنٹ لینے کے حقدار ہوں گے، کیونکہ یہ جو رائٹ تھا امپلائمنٹ کا یہ ریلیٹ کرتا تھا ملازم کی ڈیتھ اور میڈیکل گراؤنڈ کی ریٹائرمنٹ کے اوپر۔ تو ڈیفینیٹلی جو ملازم 2020 میں، 2019 میں، 2023 میں اگر میڈیکل گراؤنڈ پہ ریٹائر ہوا ہے اور اس کا بچہ اس وقت زیر تعلیم تھا، اور جب وہ رائٹ اس کو چونکہ اکرو ہو گیا اسی وقت، لیکن اگر وہ بچہ تعلیم اپنی مکمل کرتا ہے 2024 کے بعد اور یا نوٹیفیکیشن کی ڈیٹ کے بعد، تو اسی وقت ہی اس کو وہ جاب ملنی ہے۔ لیکن رائٹ اس کو، چونکہ یہ رائٹ کنڈیشنل تھا اور لنکڈ تھا ڈیٹ آف ڈیتھ سے اور ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ آن میڈیکل گراؤنڈ، تو لہٰذا اس بنیاد پہ جو ہے وہ تمام کے تمام بچے جو ہے ملازمت لے سکیں گے۔ سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور اس کے بعد آنریبل ہائی کورٹ کی ججمنٹ، اس سے بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ شاید اب یہ تمام کوٹاز جو ہے غیر آئینی قرار پا گئے ہیں، تو لہٰذا یہ کسی صورت میں ان کا رائٹ شاید ختم ہو گیا اور وہ محکموں سے اپنی ملازمت کے متعلق تقاضا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تاثر بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کیس میں آیا تھا اور صوبوں کو اس میں ہدایت ہوئی ہے، تو صوبوں نے اس کے بعد ڈسکنٹینیو کرنا سٹارٹ کرنا ہے، تو اس لیے تمام جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی ان کا حق کو نقصان پہنچا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ اپنے ملازمت کے لیے متعلقہ محکمے کو درخواست دیں، اور اگر محکمہ اس کے اوپر کارروائی نہیں کرتا تو وہ متعلقہ فورم پر رجوع کر کے اپنی حق رسی کے لیے کارروائی کر سکتے ہیں، اور ملازمت جو ان کا رائٹ بنتا ہے اور جس پوسٹ کے لیے وہ اہل ہیں، وہ جونیئر کلرک کے لیے ہیں یا درجہ چہارم کی کسی پوسٹ پہ اپوائنٹ ہونے کے اہل ہیں، تو وہ اپنی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال میں اس طرح بھی دوں گا کہ اس کے بعد یہ سکرین پر ایک ججمنٹ ہمارے اپنے کیس میں جو ہے وہ ایک ججمنٹ آنریبل ہائی کورٹ نے پاس کی ہے، اور یہ ججمنٹ یقیناً طور پر جو 24/7/2024 کے نوٹیفیکیشن اور آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد اپوائنٹمنٹ کی کنسیڈریشن کے لیے اس میں حکم ہوا ہے، تو یہ آپ سکرین پر جو ہے اس ججمنٹ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں محمد مرسلین ورسز گورنمنٹ آف پنجاب کا کیس ہے، اور اس میں آنریبل ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا ہے متعلقہ محکمے کو کہ اس بچے کو اپوائنٹمنٹ کے لیے کنسیڈر کیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ فیصلہ آ رہا ہے تو یہ 9/10/2024 کو فیصلہ آ رہا ہے، تو تب یہ دونوں ججمنٹس آ چکی تھیں، یعنی کہ انٹرپریٹیشن والی ججمنٹ جس میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ 24/7/2024 کا اطلاق جو ہے وہ ماضی سے نہیں ہوگا، اور اس کے بعد جو آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ جس میں تمام ملازمت کے کوٹوں کے حوالے سے جو ہے اس کو انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا گیا ہے، تو اس کے بعد آنریبل ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام جو پس منظر ہے آنریبل ہائی کورٹ کے نالج میں تھا، اور آنریبل ہائی کورٹ نے وزڈم اپلائی کرتے ہوئے اس کو ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کے تاثر کو غیر قانونی قرار دیا ہے اور ان کی اپوائنٹمنٹ کے لیے احکامات صادر فرمائے ہیں۔ تو اس لیے یہ پوائنٹ اس لحاظ سے کلیئر ہو گیا کہ جتنے بھی بچے پنجاب میں خاص طور پر 24/7/2024 سے پہلے اس ملازمت کے کسی بھی وجہ سے اہل ہو گئے ہیں، تو وہ تمام کے تمام بچے ملازمت کا حق لے سکتے ہیں، اور وہ محکموں میں اپنے متعلقہ محکموں میں درخواست دیں، اور اگر وہ کسی جونیئر کلرک کی پوسٹ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ٹائپنگ ٹیسٹ کی تیاری کر کے اس کا اپلیکیشن دیں، تاکہ اگر ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جائے تو وہ اس میں کوالیفائی کریں، ادروائز وہ اس ملازمت کے اہل نہیں ہوں گے۔ تو میں نے یہ رہنمائی کے لیے ویڈیو جاری کر دی ہے تاکہ تمام لوگ جو ہے اس سے بینیفٹ اٹھائیں اور وہ اپنا جو ہے ملازمت کا حق کلیم کریں، اور ان کو ملازمت کا حق بالکل ملے گا۔ اس کے حوالے سے کسی قسم کا سوال بھی آپ کے ذہن میں ہو اور آپ کوئی
ابہام رہ جائے تو آپ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے سوالوں کو آنسر کریں. تھینک یو ویری مچ.